अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर 1 बजे की डेवलपमेंट के साथ हाजिर हैं। तज्ज़िया तबसरे आपके साथ रखेंगे सामने और उसके ऊपर बात भी करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है और क्या होगा, जो कि मेरे ख्याल से आम इंसान की नेचर में होता है कि तजस्सुस जो होता है वो हर इंसान के होता है। और अब आजकल के जो हालात हम लोगों के चल रहे हैं और मुल्क के जो हालात हैं उसके ऊपर तो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और सबकी नज़रें जो हैं वो इंतखाबात की, आपको पता है कि एक मुहिम्मा बन के रह गई हुई है। हर इंसान ये जानना चाह रहा है कि आगे क्या होगा। तो मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लबीबा कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आज जिस तरह से पूरी मतलब मुल्क में एक तजस्सुस फैला हुआ है, केओस अपनी जगह पे एक तजस्सुस भी है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, और सारे मेरे ख्याल से पुगन पुगाई की सूरत हाल में बैठे हुए सारे यही कहीं चले जा रहे हैं कि इंतखाबात होंगे नहीं। वही एक बहुत बड़ा जो है मामला हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ सबकी नज़रें जो टिकी हुई हैं वो इंतखाबात के ऊपर हैं कि आगे का लाहे अमल हुकूमत क्या इख्तियार करने जा रही है। पंजाब में इंतखाबात की जो सूरत हाल है वो कब सेटल होगी, कब करेंगे कब नहीं करेंगे। और इसी हवाले से आपको बताते चलें कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन हुकाम की जो आज थी वो 12 बजे की जो मुलाकात थी मुतवक्की थी। जैसे ही हमें कोई भी अपडेट्स इस हवाले से मिलेंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि आज तो सेनेट का इजलास भी और उसकी बाज़गश्त कल भी था कि आज की बात बता रही हूँ। आज की जो हुआ उसके अंदर तो आमने सामने हुकूमत और पीटीआई भी सामने आ गई इसी चीज़ को लेकर कि ये लोग इलेक्शंस नहीं करवा रहे। सीनियर हमारे साथ जो सेनेटर हैं डॉक्टर जरका पीटीआई से हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा कैसे देख रही हैं? आज 12 बजे मुलाकात थी, अभी तक तो हमारे पास उसकी अपडेट कोई नहीं है। और ये क्या मीटिंग खेला जा रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान? और आप लोगों ने तो आपके लीडर इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी और उसके बाद तो आप तो कहीं हवा में मुअल्लक लग रहे हैं कि इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हों। मैम आपको आवाज़ आ रही है? जी बीच में कट गई थी। जी फरमाइए। मैं डॉक्टर साहब ये चाह रहा था कि आप लोगों का जो असेंबली बिफोर टाइम तोड़ने का जो मकसद था वो तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट तो इस वक्त जो है बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रही है इलेक्शंस करवाने के, जो दोस्त सूबाई असेंबली है उनके। और उसके बाद जो एक मीटिंग शुरू हुआ है, जो बॉल है कभी फुटबॉल गवर्नर्स के पास फेंक दिया जाता है, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम दे दिया जाता है। तो हाउ डू यू सी इट? आपकी आगे की क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है आपकी पीटीआई अंटिल ये 90 दिन पूरे हों? जी देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये एक मजाक है। हम तो ना सामने इसलिए छोड़ा असेंबलीज कि आप पाकिस्तान में जो होना चाहिए इलेक्शंस हो, लोगों का मैंडेट पता चले। आपने उठा के चोर डाकू बिठा दिए लोगों के सर पे और अवाम भी यही चाह रही है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो लोग इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं वो हाथ की उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। वो लोग अपनी जात को पहले रखते हैं, मुल्क उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता जब तक कि वो मुल्क ने उनको सर्व करना है। उन्होंने मुल्क को सर्व नहीं करना। तो अब हम तो देखिए, इमरान खान साहब एक इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। वो काम वो करना चाहते हैं जो सही हो, वो बाय द बुक और कानून और आइन के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। तो हमने वो काम किया इमरान खान साहब ने जो सही था, जो जैसे होना चाहिए। अब हमारे जो इस वक्त मुसल्लत हुक्मरान हैं वो और इस्टेब्लिशमेंट, वो हमेशा यही चाहते हैं, वो चाहे वो हो और आइन और कानून उनके ताबे हो। डॉक्टर साहब बेहतर ना होता कि आप कौमी असम्बली में रह कर मुकाबला करते, क्योंकि आपकी जो सीटें हैं और आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली भी इट्स पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोअर हाउस है, तो उसमें आप रहे नहीं। और फिर बाद में आपने जो 43 है आपके MNAs को जो उन्होंने डीसीट किया, डी नोटिफाई किया, उसके खिलाफ आप कोर्ट में चले गए। जी इसमें देखें, बात सुने, हुकूमत में इस वक्त ये है 84 लोग इनकी कैबिनेट में, इनका काम है इस वक्त डिलीवर करना। तो ये इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि जिस तरह ये खुद ऑपोजिशन में है। हम तो हुकूमत में भी नहीं है। वी शुड नॉट
لیکن وہ اتنے ایزیلی نیب ترامیم اور دوسرے اپوزیشن لیڈر کو بنا پاتے. اس میں 76% عوام پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. یہ آپ کسی غلط کی بات کر رہی ہیں. جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات ہے, اور یہ لوگ جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں. ان کے پاس کوئی نہ یہ ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں نہ صرف ذاتی مفاد کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں جو ٹرکی میں مذاق بنایا ہے شہباز شریف صاحب نے وہاں جا کہنے کے لیے کہ میں نے ادھر آنا ہے, انہوں نے آپ کے منہ پہ ایک جوتا مارا ہے کہ ہمارے ملک میں کرائسس آئی ہوئی ہے, تم اپنے فلڈز کو دیکھو کہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو دوبارہ سے. تو آپ پھر اگر یہ الیکشن جو آج جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آج میٹنگ ہے, الیکشن کمیشن نے گورنر صاحب سے کنسلٹ بھی کیا ہے, دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے, اور آج صبح جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے بھی بڑے ڈیرنگ سٹیٹمنٹ سے انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں انہوں نے ڈیٹ ابھی تک کیوں نہیں دی, جو اب تک کی میرے پاس انفارمیشن ہے, کیونکہ وہ بھی پشاور ہائی کورٹ بھی چاہ رہا ہے کہ ڈیٹ دی جائے, گورنر صاحب دے یا چیف الیکشن کمشنر دے, لیکن حکومت بضد ہے. تو یہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو آپ کیا دیکھتی ہیں, کیونکہ بیکاز یو آر اے سینیٹر, اور آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ ان کو خوف یہی ہے کہ آرٹیکل 6 ان پہ لگے گا جیسے مشرف صاحب پہ لگا. تو اب یہ جو اس وقت شہباز شریف اور 84 لوگوں کی کابینہ اور اسٹیبلشمنٹ, یہ سب لوگ اس خوف میں, ان کو یہ اب الیکشن اگر انہوں نے نہیں کرائے تو یہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگے گا. اس کو یہ اب اس کے لیے یہ آئین اور قانون کو اپنے تابع کرنے کے لیے جو کچھ کر سکیں گے یہ کریں گے. آپ کے سامنے ہوگا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو دیکھیں اپنے ملک کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جمہوریت کا جنازہ نکلنے جا رہا اور تمام جماعتیں جو ہیں ان کے کندھوں پہ یہ جنازہ نکلے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا جنازہ تو نکل چکا ہے. جمہوریت کے جنازے میں آپ کیا کفن سفید کے بجائے کالا پہنا دیں گے تو آپ اس کو جنازہ مانیں گے؟ بات یہ ہے کہ جنازہ تو آپ نے نکال دیا ہے, اور جو کہ 75 سال سے اس ملک میں ہر تیسرے چوتھے سال نکلتا ہے. 40 سال بالواسطہ بلا ڈائریکٹلی آرمی نے حکومت کی ہے, 13 سال پیپلز پارٹی نے کھل کے کی ہے, 9 سال نون لیگ نے کی ہے. تو یہ سارے حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو جنازے نکلنا بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عوام کا ابھی آپ نے بات کی کہ آرٹیکل 6 لگے گا, لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ولی خان پہ بھی آرٹیکل 6 لگا, شیخ مجیب پہ بھی آرٹیکل 6 لگا. وہ آرٹیکل 6 بڑا سخت تھا, لیکن اب جو آرٹیکل 6 لگ رہے ہیں, ایک تو اس کا چلن بہت زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگ رہا ہے. آپ کے بھی جو ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ زیادہ ہیں ان میں جن پہ آرٹیکل 6 لگ رہا ہے, لیکن اس آرٹیکل 6 لگنے کے بعد 2 4 10 15 دن میں ضمانت بھی ہو جاتی ہے. تو کل کو ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا, ان کی بھی ضمانتیں ہو جائیں گی. وہ جیسے آرٹیکل 6 کو مذاق بنا لیا گیا. دیکھیں جی آرٹیکل 6 مذاق نہیں ہے, یہ ملک کو انہوں نے مذاق بنا دیا. جس طرح ابھی انہوں نے 1100 ارب اپنے این آر او کے تھرو معاف کرائے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے کہ آپ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کریں تو وہ کرپشن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم جیسے لوگوں کے تو پورے ایسٹ 8-10 کروڑ سے کم ہے, تو یہ 50 کروڑ تو بہت زیادہ رقم ہے. تو ان کے لیے کون سا مشکل ہے؟ آج انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا, اپنے کیسز معاف کرائے, کل یہ آرٹیکل 6 بھی اپنا معاف کرا لیں گے. ڈاکٹر صاحب آج جو شیخ رشید اور فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد اور دوسرے جو آپ کے زوما جو گرفتار ہوئے, اب تو جو ہے شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کی بھی بات ہو رہی ہے, اور رانا ثناء اللہ ببانگ دوحل کہہ رہے ہیں کہ جلد عمران خان کو بھی گرفتار کروں گا. ہاں جی, تو دیکھیں یہ بات تو ہم پہلے جیل بھرو تحریک ہم نے اسی لیے اس کا سٹارٹ کیا ہوا عمران خان صاحب نے. میں نے خود ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا کہ آئیں پکڑے مجھے, یعنی ہم سب تیار ہیں کہ ہمیں اٹھائیں جیل میں ڈالیں. انہوں نے تو جھوٹے مقدمے ہی بنانے ہیں, باجوہ کہنے پہ منشی کہنے پہ یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. ان کے لیے کون سا مشکل ہے؟ سیشن کا یہ کیس بنا دیتے ہیں, جیل بھرو تحریک ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں ہے. جیل بھرو تحریک خدا نخواستہ اگر آپ کی ناکام ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کون سا آپشن ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جیلیں بھریں گے؟ یہ تو جی آپ وقت آپ کو بتائے گا اور آپ خود دیکھیں گے. آپ کو اور ہمیں اس وقت فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح سے ہم نے صحیح راستے پہ لے کے جانا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں کاشف صاحب, آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے ان جو حکمران جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ جو چلتے ہیں, ان حکمرانوں کو آپ کیسے سیدھا کریں گے؟ جب تک آپ لوگ چپ کر کے جی حضوری کرتے رہیں گے
تو یہی کچھ چلتا رہے گا, انجوائے ڈاکٹر صاحبہ اور میری رائٹنگز بھی آپ پڑھتی ہیں اور میرا پروگرام بھی دیکھتے ہیں, میرے جو جرنلزم ہے وہ میرے لیے تو پیشن ہے. بڑا اچھا آپ کا اپنی زبان بولتے ہیں, جو کہ مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے ہیں جو کسی کا ماؤتھ پیس نہ ہو. بیسیکلی ہم نے تو آپ اپنی سوچ اور ایک بڑی انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپ بات کرتے ہیں, تو آپ کو مبارک ہو. اور ایک جرنلسٹ کو ہونا بھی ایسا چاہیے, جیسے اچھے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا درمیانی راستہ نہیں ہے کہ جس میں اپوزیشن, جو صرف اپوزیشن تو صرف آپ کی جماعت ہے, اور جو 13 پارٹیاں 12 پارٹیاں وٹ ایور اٹ از, وہ سب مل کے کوئی اس کا درمیانی راستہ نکال لیں, کیونکہ اس طرح تو میں کہتا ہوں کہ آئین کو بھی پامال کیا جا رہا ہے, اور جمہوریت کی جو بڑی کمزور سی ٹرین چل رہی ہے وہ بھی ڈی ٹریک ہوتی نظر آ رہی ہے. مجھے خدشات لاحق ہو گئے ہیں مجھے. اچھا, کیونکہ ایک پیج پہ تو آنا بڑا مشکل ہے, لیکن ایک ٹیبل پر بیٹھ کر تو مذاکرات کیے جا سکتے ہیں نا. تو بیٹھیں گے نا. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں, اگر یہ حکومت کسی قابل ہوتی تو یہ کم از کم ہمارے پاکستان کی اکانومی کو ہینڈل کر لیتی. ایک ملک ہے جس کے پاس سونا ہے, جس کے پاس کاپر ہے, جس کے پاس تیل ہے, گیس ہے اور اناج اپنا ہے, ایسے ملک کو فیل کرانے کے لیے تو ان کی تو بہت محنت انہوں نے کی ہے ہمیں ذلیل کرانے کے لیے. تو اگر یہ اس حکومت ہوتا, اگلے 3 سال میں کووڈ باوجود پاکستان کو 6% جی ڈی پی اور 55 لاکھ نوکریاں ہم نے دی, ہم نے 35 ارب سے زیادہ کی ڈاکٹر صاحب اس ریکارڈز ہیں جو ہم نے پہلی دفعہ حکومت میں آ کے 4.5 سال میں. تو یہ کیسی باتیں ہیں, یہ لوگ کام میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے. جو لینگویج اس وقت بولی جا رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اور آپ کے رانا ثناء اللہ کی طرف سے, اس سے تو جو آپ کی جو انارکی ہے, پولیٹیکل کشیدگی اس وقت ہے, پولرائزیشن ہے, اس کی کمی کا تو کچھ مطلب امکان نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ آپ حالات کدھر جاتے دیکھ رہی ہیں؟ مجھے تو کوئی اور آواز آ رہی ہے, میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو. انتظار کریں, جو بھی آواز آتی ہے اس کو سننا تو پڑے گا نا آپ کو. پاکستان میں جمہوری قوتیں, اس کا مطلب ہے کہ جتنی جمہوریت ہے وہ سب 13 جماعتیں غیر جمہوری ہیں جو جمہوریت کو آگے نہیں لے کے جا سکتی. حکومت میں وہ بیٹھے ہیں, ان کا کام ہے اس کو آگے لے کے. مسئلہ یہ تھا کہ عوام کی طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں, حکومت ہوئی عوام کے لیے, اوبویسلی اقتدار میں لوگ تو اسی لیے بیٹھتے ہیں. تو جب عوام آپ کے 4 سالہ حکومت میں بھی مشکلات میں گھری ہوئی تھی, اب جو ہے اب بھی وہ گھری ہی ہوئی ہے. بے شک اس میں آپ یہ سمجھ لیں انٹینسٹی میں بھی شاید زیادہ اضافہ ہوا ہو, لیکن عوام کے حوالے سے تو اگر اب یہ دیکھا جائے تو حکومت تو اس ٹائم پر بھی اس طرح سے نہیں کر سکتی تھی. بلیمنگ گیم جو ہے دونوں کی طرف سے, دونوں حکومتوں کی طرف سے ہمیشہ جاری رہتی ہے. پسنا کس نے ہوتا ہے؟ عوام نے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کا لاسٹ ٹیک چاہیے. جو مہنگائی ہے اور آئی ایم ایف کی جو شرائط مانی گئی ہیں اس وقت, گورنمنٹ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ یہ اس وقت نا میں کہا آپ نے بریک پہ جانا ہوگا. ہاں میں بریک پہ جانے لگی, کیونکہ میں بات یہی کر رہی ہوں کہ دیکھیں بات سنیں, جس پہ حکومت کر رہی ہیں وہ ایک عوام ہے, اور عوام کہیں بھی کسی بھی دور حکومت میں میں آپ کو بتاتی ہوں کسی بھی دور حکومت میں کاشف صاحب مجھے نہیں لگتا ان کو ریلیف ملا. بہت سے وعدے وعید کیے جاتے ہیں, بہت سے آپ کو خواب ضرور دکھائے جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے کبھی کچھ بھی نہیں ہوا. عوام کی ویلفیئر اور عوام کی جو دیکھیں میری بات سنیں, وہ کسی حکومت کی پرائرٹی نہیں ہے. عمران خان کو چینج کے نام پر لے کر آیا گیا تھا, چینج جو چاہا وہ نہیں ملا. اٹس اے لانگ ڈیبیٹ, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. ناظرین, ایک طرف تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی عروج پر ہے, دوسری جانب عوام جو ہے وہ مہنگائی کا رونا رو رو کے تھک چکی ہے. اکانومی کولیپس ہونے کی وجہ سے اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کیسے کھائے. اوپر سے اتنی انسٹیبلٹی ہے, ہر چیز کو لے کر انسرٹنٹی ہے ہمارے ملک میں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کیا ہونے جا رہا ہے. جس طرح سے پروگرام کے شروع میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ انتخابات کب ہوں گے, اسی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے سیاست بھی, اور آگے کیا ہوگا
ہوگا اس کے بعد پھر کوئی بھی ترقی پذیر جو بھی ممالک میں ہیں ہم لوگ وہاں آگے جا کے ترقی ہم لوگ کیا ہی آگے ترقی کریں جب تک کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ہی سٹیبلائز نہیں کر پا رہے ہیں, ہماری ہماری بیسکس اسٹرانگ ہی نہیں ہے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے اور آگے آنے والی جنریشن کو کیا دکھائیں گے کہ ہم لوگ کس انسٹیبلٹی سے گزر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے زعیم قادری, سینئر سیاستدان ہے, سابق ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سر اپنے وقت کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی زعیم قادری صاحب, آپ کی بہت مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, بڑے عرصے بعد آپ کو ہیپی ٹو سی یو اگین بیک. My honor to be with you sir, my honor to be with you. Thank you sir. اچھا, آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کو کہ آپ کی 3 دہائیوں سے زیادہ آپ نے سیاست کی اور گراس روٹ سے آپ اوپر آئے, وزیر بھی رہے اور حکمرانوں کے میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف وغیرہ کے بہت کلوز رہے, اور آپ نے جب پارٹی چھوڑی یا اس سے الگ ہوئے وہ بھی آپ کا ایک اصولی موقف تھا کہ موروثیت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تھے 2018 سے پہلے. اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے, جو سرکس لگا ہوا ہے الیکشنز کو لے کے, پنجاب پروونشل اور KPK پروونشل اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کروائے جا رہے ڈیلیبریٹلی, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. تمام لوگ آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کا مقصد صرف اور صرف حصول اقتدار ہے. نہ تو ان کو اس ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جو کہ دنیا میں سب سے بڑا اکنامک انڈیکیٹر قرار دیا جاتا ہے پر کوئی نظر ہے, نہ ہی ان کی عوام کے مسائل پر کوئی نظر ہے, نہ ہی وہ اس ملک کے ان حالات کو جو آج ناگفتہ بیچ ہو چکے ہیں اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس پر بیٹھ کے کوئی ڈسکشن کرے اور ایک یکسو ہو کر نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنے کی تیاری کریں. میری تو یہ واقع مطلب سائٹ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سنسیئرٹی کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے کاوش اور کوشش نہیں کر رہی. خان صاحب ایک طرف تو سب کچھ گرا دینے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ الیکشن مانگتے ہیں. میرا صرف خان صاحب سے یہ سوال ہے کہ خان صاحب آپ اگر یہ لکھ کے دے دیں اس قوم کو کہ جو بھی رزلٹ آئے گا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے تو فبیہا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ PDM کی ہوگی اور اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب اس الیکشن کو تسلیم کر لیں گے؟ کیا کل کو اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کوئی بھی جماعت یہ الیکشن جیت جاتی ہے جو پروونسز میں ہیں وہاں پر ہونے والے فیڈرل الیکشن جو اکتوبر میں ہونے ہیں, کیا ان پر ایک سوالیہ نشان نہیں آ جائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو پوزیشن آپ بتا رہے ہیں بڑی الارمنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں جو کردار ہے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا یا الیکشن کمشنر جس کو سب جماعتیں ایون جماعت اسلامی بھی اور ٹو سم ایکسٹینٹ پیپلز پارٹی بھی اس کو جو ہے اس کے کردار کے اوپر ڈاؤٹ کرتی ہے, تو اس کا کردار بھی کچھ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ موجودہ جو ٹرموائل ہے سیاسی اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد ہے الیکشنز کے اوپر, سسٹم کے اوپر تمام جماعتوں کو, اسپیشلی عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں الیکشن کمشنر صاحب کا کام الیکشن کروانا ہے اور وہ الیکشن کروانے کے لیے تیار بھی ہیں اور ان کو کروانے بھی چاہیے. تیسرا کردار ان کے پاس یہ کردار نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کو یکجا کر کے اس ملک میں الیکشن کروا سکیں, اور یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح بائفرکیٹڈ الیکشن ہوں گے تو ان کی سینکٹری, ویسے تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں 1970 کے بعد آج تک جتنے الیکشن ہارنے والے نے اس پہ ایک سوالیہ نشان اٹھایا کہ جی یہ تو دھاندلی ہو گئی ہے. تو دھاندلی اب اس الیکشن کی روح بن چکی ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسا انتظام کرنا پڑے گا, ہمیں سب کو مل کے ایک نیشنل کنسنسس کرنا پڑے گا کہ ہم مل کر ایک ایسی فضا قائم کریں جس میں ہارنے والا آپ بات کر رہے ہیں نیشنل پولیٹیکل ہارمونی کی. جی سر ٹھیک ہے جی, لیکن یہ بلی کے جو گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, کیونکہ اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے اتنی انتہاؤں کو چھوئی ہے. جس طرح آپ جو ہاک ہیں PMLN کی طرف سے مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ صاحب اور ایون مریم نواز شریف صاحبہ, وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں تو سیاسی تلخی تو بڑھ رہی ہے اس سے. دونوں طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ سیاسی تلخی ہی بڑھا رہے ہیں. یہی میرا پوائنٹ تھا سر. اس ملک کے سیاستدان جو ہیں وہ آج اس تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک تو اپنی پرفارمنس, ایک ان کی انکمپٹنس, میں کسی کو چور ڈاکو نہیں کہہ رہا, نے ثابت کر دیا ہے
کہ یہ قوم جو ہے اب آپ ان کو فارغ کیے بیٹھی ہے کیونکہ ویسے کسی نے ڈلیور نہیں کیا. اب اس اپنی انکمپٹنس اور اپنی جو ڈسآنیسٹی ہے اس کو چھپانے کے لیے تمام لوگ ایک دوسرے پر صرف گالیاں دینے, الزامات لگانے, ایک دوسرے کو چور چور کہنے کے علاوہ اور ان کے پاس کچھ تو ظہیر صاحب اس طرح تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حل بھی نکلے گا. اگر آپ یہ تلخیاں لے کر جائیں گے, اپنی ایگوز ہی اپنے سامنے رکھیں گے, تو ہماری عوام کے لیے تو کوئی اس طرح سے مشکلات تو بڑھتی جائیں گی. کبھی بھی عوام کو بھی چاہیے نا کہ ان لوگوں کو فارغ کر دے ایک دفعہ. جی یہ جو ہم لوگ ووٹ دے دیتے ہیں ان سب کو, آپ موٹو کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے اس قوم کے ساتھ مجھے بتائیے آپ. اور سب سے بڑی بات ہے, میرا تو صرف ایک سوال ہے کہ کیا کسی ملک کی سیاسی ایلیٹ جو ہے اس میں یہ کیپیسٹی, جس وجہ سیاسی ایلیٹ کی میں یہ کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ نیشنل ایشوز پر یکجا ہو کر بیٹھ سکے. میں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آج صبح یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا کہ یہ تمام پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھنے لگے ہیں اور ایک ڈیٹ اناؤنس ہو جائے, آپ مجھ سے لکھ لیجئے کہ مہنگائی میں کمی آنی شروع ہو جائے گی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا وہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کی جھلک نظر آنی شروع ہو جائے گی. زعیم قادری صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کسی بھی صوبائی یا مرکزی حکومت جو ہوتی ہے وہ بڑا بھائی کا درجہ رکھتی ہے, تو یہ انیشیٹو جو آپ کر رہے ہیں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, تو اس کو مرکزی حکومت کو اس وقت جو ہے یہ انیشیٹو لینا چاہیے. 2 مہینے آگے کیا پیچھے کیا, یہ معاملات تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت سے حل ہو جانا چاہیے نا. جی یہی آپ کے 100% درست تھا. جو حکومت ہوتی ہے اس کا کردار بڑے بھائی کا ہوتا ہے. دے آر دا پیپل ہو رننگ دا شو. اور اگر وہ یہ کوشش کریں کہ وہ عمران خان صاحب کو کنونس کریں, لیکن عمران خان صاحب بھی تو آگے سے دیکھیں نا جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ وہی بات کہ آپ پہلے ہماری نیب کے کیسز ختم کریں تو پھر ہم آپ سے بیٹھ کے بات کر لیں گے. یہی وہ عمران خان صاحب کو کہا کرتے تھے, آج عمران خان صاحب بھی ان کو وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ کیسز بنا دیتے ہو, میں تمہارے ساتھ کیوں بیٹھوں. زعیم قادری صاحب, بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. آپ نے بڑی لمبی اننگز کھیلی ہے پولیٹکس میں. مجھے یہ بتائیے کہ جو موجودہ پولیٹیکل ٹرموائل ہے اور اس کو آپ مطلب اس کو آپ جو ہمارا جو اکانومی کا ٹرموائل ہے اس سے علیحدہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں, لازم ملزوم ہے. اگر یہ تھوڑا عرصہ اور چلا تو جو سو کالڈ ڈیموکریسی ہم اس وقت پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک تو بھائی جان میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی انکمپٹنس, پولیٹیکل ڈس آنیسٹی اور اقتدار کے حصول کی خواہش نے اس نظام کو گدلا کر کے ریڈنڈنٹ کر دیا ہوا ہے. لوگ اس نظام سے تنگ آ گئے ہوئے ہیں. وہ اس نظام نے ان کو کچھ نہیں دیا. نظام کا قصور نہیں ہے, چلانے والوں کا قصور ہے. معذرت کے ساتھ لوگوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہمارا کچھ نہیں بن سکتا اس نظام میں. اب اگلی بات آپ خود سوچ لیں. اچھا, اب مجھے آپ کو کچھ خطرہ نظر آ رہا ہے؟ جمہوریت کا جنازہ نکلتے نظر تو نہیں آ رہا آپ کو؟ دیکھیں بھائی, پہلے جمہوریت یہ تو طے کر لیں کہ یہ جمہوریت ہے بھی کہ نہیں. وہ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے, لنگڑی لولی جس کو ہم سو کالڈ کہتے ہیں. اب تو دیکھیں نا, چانس تو پولیٹیشنز کے پاس ہے نا بھائی سر, کہ وہ اس جمہوریت کو ٹھیک کر کے اس کے جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس ملک کا اس کو صحیح خطوط پر استوار کر لیں. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اب انجام وہی ہوگا جو ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو وہ جو انجام ہوتا ہے, جب وہ انجام ہوگا تو پھر سب سیکھیں گے کہ جی ہماری جمہوریت ہماری جمہوریت. زعیم قادری صاحب, آپ کی بڑے کافی سالوں بعد آپ کی واپسی ہوئی, اور آئی اسٹل ریمبر تو آپ تو گئے تھے موروثیت کے خلاف, آپ نے علم بغاوت کھڑا کیا تھا. تو آج بھی آپ کا سٹانس وہی ہے؟ کیونکہ میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز جو مین سٹریم تھی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, عمران خان صاحب کے تو بچے ادھر نہیں ہیں, ابھی آگے کا پتہ نہیں ہے, تو وہ جو موروثیت تھی آج بھی آپ کا سٹانس وہی ہے؟ حضور بالکل وہی ہے, لیکن اب آپ اس کو ذرا میں ڈسکرائب کر دیتا ہوں. جی پلیز. عرض یہ ہے کہ موروثیت سے بحث اس لیے ہوتی ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ تمام لوگ اس پولیٹیکل پارٹی میں وہ ان کی کانفیڈنس جو ہے وہ ان لوگوں سے کم ہے جن کو آپ لا کے آؤٹ آف دا وے پارٹی کی صدارت سے بتا دیتے ہیں. عمران خان صاحب یہاں تو یہ بات روز ہوتی ہے. اگر وہاں پہ بزدار آ گیا تو کیا بزدار کا آنا موروثیت سے زیادہ بری بات ہے؟ زیادہ بری بات تھی. موروثیت تو ایک ایسپیکٹ ہے نا سر, میں کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک. زعیم قادری صاحب, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا. لاسٹ آپ سے 1 لائن آنسر چاہوں گا, کیا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, حکومت کو, پی ٹی آئی کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے یا کر سکتے ہیں؟
میں بالکل کے لیے تیار ہوں، لیکن عرض یہ ہے اگر میرے کہنے پہ بیٹھنا انہوں نے تو یہ اور لوگوں ان میں وہ وقت نہیں ہے سر. دے آر ناٹ ٹرینڈ، دے آر ناٹ پولیٹیشینز، دے آر ناٹ ایکچولی دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تھینک یو ویری مچ رحیم قادری صاحب، آپ نے اپنے ایکسپرٹیز اور سیاسی ایکسپرٹیز عوام نے آپ کو سنا. جی مطلب وہی بات ہے، وہ بات بھی ہے کہ وہ کوشش جتنی مرضی کریں، اگلا کرنا نہ چاہے تو بندہ کیا کرے. یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، حکومت کی ہٹ درمی ہے، الیکشن نہ کرانا، آپ جمہوریت جو سو کالڈ جمہوریت ہے جس کو ہم نہیں وہ کہتے، لیکن اس سے بھی اگر آپ بھاگیں گے آئین پاکستان سے انحراف ہوگا، یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی، جو ماضی میں بھی ہم نے 3 دفعہ وہی دیکھا. بات ہے نا کہ ایک لا سی ہے جل رہی ہے، وہ بس بجھنے کے قریب ہے، اس کو بس بچا لیں. میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ پھر چھاپ نظر آ رہی ہے. ہاں جی، وہ چھاپ آتی ہے نا. نہیں، جب آپ وہ ہسٹری کا پورا بتاتے ہیں، پیچھے سے ریفرنس دیتے ہیں، تو وہ جو آپ بتاتے ہیں وہ کافی رونگ ٹیک کھڑے کر دینے والی چیز ہے. 1977 میں بھی یہی ہوا تھا، 1958 میں بھی یہ ہوا، 69 کا جو تھا وہ بھی ایسے تھا، 71 میں بھی ایسے ہوا. اور مجھے نہیں لگتا کہ سر ہم لوگوں کا اس ٹائم پر جو پوزیشن ہے، ہمارا 99 میں بھی یہی ہوا. ہمارا جو ملک ہے وہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں یہ سارے 75 سالہ تاریخ کا بڑا نازک موڑ پہ ہم کھڑے ہیں کہ مجھے لگتا ہے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو جس پوزیشن میں ملک ہے وہ اس ساری جو آپ پیچھے سے ہم خدا نہ خواستہ والی بات کر رہے ہیں، جو کہ لا جس کی ابھی ہلکی سی جل رہی ڈیموکریسی کو کہتے ہیں، جمہوریت ہے تھوڑی سی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ متحمل ہے؟ دیکھیں اتنا برا معاشی ہمارے میں ٹرموائل کبھی نہیں آیا، اور آج ہم جو ہیں بڑے بہت نیچے بیٹھے ہیں، ڈاؤن تو سر دیکھیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ یہ ڈرانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ڈیفالٹ کر جائیں گے. بچے جو ہیں وہ ان کا قرضوں سے بال جکڑا ہوا ہے. نہیں سر، یہ پھر ڈرائیں نا کچھ کریں، پھر بار بار ڈرا دیتے ہیں کہ کرنا کیا. پھر وہ جو اگر یہ نہیں کر بیٹھیں گے تو پھر جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے، جو ہم نہیں چاہتے، جو نہیں چاہتے، اور جو کہ جنازہ اس وقت اٹھ جائے گا. جمہوریت کا جنازہ نکال چکے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا، ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے برے حالات چل رہے ہیں اکنامیکلی بیس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور مہنگائی کا رونا ہر ایک عوام کا، ایک شخص جو ہے اس ملک کا وہ رو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی کلاس کا بھی ہو، اس کو ہٹ ضرور کی ہے یہ والی مہنگائی. اور اسی کے تناظر میں آپ نے ہٹ سے، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، تو فواد جو اپنے ہمارے آئے تھے وزیر خزانہ، جی یہ ابھی جو آئے تھے جو کہہ رہے تھے میں آئی ایم ایف کی بھی ایسی تیسی کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، سب کی ایسی تیسی، انہوں نے ہمیں ہٹ کر دیا. اکنامک ہٹمین کے نام سے ان کو لوگ کہتے ہیں. پچھلے دور میں ان کو اسحاق ڈالر بھی کہتے تھے. ہم خود بھی چینلز پہ بس وہ اتنے برے طریقے سے ہٹ کیا کہ میں وہ بتا رہی ہوں کہ ہر ایک کلاس کو ہٹ کیا ہے. وہ کسی بھی طریقے سے کتنی انٹینسٹی سے کی ہوگی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن دراصل انہوں نے ہٹ نہیں کیا، یہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، عوام میں سے نہیں ہے. یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ جو اب میں پہلے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ شرافیہ بھی نہیں ہے. مجھے وہی بات ہے نا، اس میں ہنسنا نہیں ہے، ڈوب کے مرنے کا شرافیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شرافیہ کے اپنے ایتھکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے آداب ہوتے ہیں. یہ مافیاز ہیں جو وہ مافیاز اپنی جگہ پر ہے سر. تو اتنے دھڑلے سے آئے تھے کہ یہ تو سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اور وہی والا سلسلہ ہے، وہ مصنوعی سارا کچھ کرنے کے بعد ایک دم سے اتنا برا بوجھ پڑ گیا. سوری ٹو سے، لیکن یہ سچ کڑوا ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ عوام سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. کیا تھا نا مسئلے کی بات کرنے کے بعد، تو سر ہمارے ساتھ تو یہ دھوکہ دہی والا حساب ہی ہو گیا. اچھا، آپ کوئی غلطی کرتی ہیں، میں غلطی کروں گا، عوام غلطی کریں گے، ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، لٹکے بھی جائیں گے، اور ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کس قسم کے بے وفا سیاسی بے وفا لوگ ہیں کہ عوام کو زندہ درگور کرنے کے بعد بھی ان کو کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے، اور میڈیا کو یوز کر کے ہر اپنے اچھے جو قدم ہے اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے جائیں، دکھ بھری داستان ہماری، اس کے اندر ایک اور باب کا آپ سمجھ لیں کہ اضافہ ہو گیا ہے. جناب، حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل کر دیا ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ بجلی کے بعد گیس کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا ہے. سر دیکھیں کتنا انفارچونیٹ ہے، 100% سر 100% نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی 100% سے کئی 100% ہوتا ہے کہ 100% یہ بیسکس کہتے ہیں، بیسک پرائز جو ہوتی ہے. جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ 7 روپے بڑھا دیا جائے گا فی یونٹ. جی، آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے ٹیکسز ہوتے ہیں بلوں کے اوپر،
تو وہ 7 रुपए यूनिट के हिसाब से आप वो मल्टीप्लाई करें जो टैक्सीज हैं 15-20 ठीक है जी। तो ये तो अवाम को गैस जहाँ पे पहले नहीं है और अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और 7 रुपए की आप बात कर रहे हैं, आप अंदाजा करेंगे। आपको लगता है ज़हीम कादरी साहब ये बात कर रहे थे कि हमारी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है तो फिर महंगाई भी है, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये जुड़े हुए हैं। जिस मुल्क में सियासी अफरा तफरी होगी, कनेक्टिविटी है, हाँ जी, सियासी अफरा तफरी होगी, केओस होगा, वहाँ की इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती है। और जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती है पूरी दुनिया में। ना वहाँ पे इन्वेस्टर आएगा, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा और लोग भागेंगे। हाँ, वो आपको पता है जिस तरह से जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो भी निकाल दिया। हमारे साथ चले गए सब। हाँ जी, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी फैसल चौधरी साहब कैसे देखते हैं जो असम्बलियां तोड़ी पीटीआई ने, 2 प्रोविंशियल असम्बली खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब, उसके ऊपर एक तकरीबन 1 माह, आज मेरे ख्याल में आज पूरा कल दिन 1 माह पूरा हो जाएगा पंजाब असम्बली को टूटे। और हुकूमत जो है वो उसके ऊपर इलेक्शन कराने से ग्रेजा है। इलेक्शन कमीशन का भी जो रोल है वो जाहिर है कि गवर्नर्स पे डाले जा रहे हैं। और ये आप ऐसे इसे कैसे देखते हैं कि आइन की कितनी बड़ी संगीन जो है इसमें खिलाफ वर्जी हो रही है? आइन मुअत्तल कर दिया गया है प्रैक्टिकली। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने आइन को बिल्कुल मुअत्तल करके रख दिया और आइन के बाद हिस्सों के ऊपर जो अमल दरामद है वो इस वक्त नहीं हो रहा और मैंडेटरी है। इस तरह से आइन को जो है बिल्कुल ही दरबदर कर दिया गया है। पाकिस्तान में अदालतों को अब अपना रोल अदा करना पड़ेगा। वैसे भाई साहब आप बहुत सीनियर जूरिस्ट है, आपने तो बड़ी खतरनाक बात कर दी कि इलेक्शन कमीशन ने और 2 गवर्नरों ने मिलके आइन को मुअत्तल कर दिया। क्या ये फर्द वाहिद कर सकता है इसे? और अगर वो कर सकता है तो उसी को करार वाकई सजा भी है आइन में। इसमें आर्टिकल 6 लगता है जी। और जो ये मामला हुआ है, जिस तरह से ये मामला हुआ है, ये एक आर्टिकल 6 का क्लासिक केस है और आइन के अंदर ही ये लिखा गया है कि अगर जो इसमें मुशर्रफ में भी शामिल हैं और जो इसको वैलिडेट भी करेंगे वो भी आइन के आर्टिकल 6 के जुमरे में आएंगे। तो आइन को मुअत्तल करने की जो सजा है वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन तीनों दौरों पे तो बाहर निकल आते हैं ज़मानत। लेकिन मैं आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 6 तो इस वक्त बहुत आसानी से लगाया जा रहा है सबके ऊपर। आप देखें ना, माजी में हमने देखा कि वली खान पे लगा, फैज अहमद फैज पे लगा, फिर उसके बाद शेख मुजीब पे लगा, लेकिन वो लोग तो पाबंदे सलासल रहे साल। आज तो हर जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, स्पेशली जो पीटीआई के लोग हैं अभी के, उनके ऊपर लग रहा है। फिर वो क्या लतीफ, क्या नाम है उसका, उस पर भी लगा था, परवेज मुशर्रफ पे भी लगा था। आर्टिकल तो उन्होंने तोड़ा था। ये तो फिर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर उनको आइन को तोड़ने की इजाजत उनको दे दी जाए या तोड़ दिया जाए, इलेक्शन ना किया जाए, उसके बाद आर्टिकल 6 लगेगा और वो फिर थोड़े अरसे बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद वो लोग बाहर आ जाएंगे। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप सेडिशन को और आर्टिकल 6 को जो है वो शायद मिला रहे हैं जी। मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा प्लीज। आर्टिकल 6 जो है वो लगता है जब आइन को तोड़ा जाए, आइन को मुअत्तल किया जाए। और इस वक्त आइन के आर्टिकल 112 पे, आर्टिकल 224 पे, आर्टिकल 220 को जो है मुअत्तल कर दिया गया है इंटेंशनली और जानबूझ के। फैसल चौधरी साहब काइंडली हमारे व्यूअर्स को 112 और 224 को जरा उनकी तारीफ भी बता दीजिए। एग्जैक्टली। आर्टिकल 112(5) जो है पाबंद करता है गवर्नर को कि वो असेंबली तोड़े जाने के ऊपर तारीख तय करेगा। राइट। जो उन्होंने ना करके उसको मुअत्तल किया है। आर्टिकल 224 में जो है 90 दिन की मुद्दत मुकर्रर है कि उसके दौरान इलेक्शन होगा और इलेक्शन शेड्यूल ना दे के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाने की जो आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन उससे पहले तो एक बरत रहा है। तो इन सारे जो आर्टिकल्स हैं इनको मुअत्तल करने की सजा जो है आर्टिकल 6 में ये है कि अगर आइन को तोड़ा जाए या आइन को मुअत्तल किया जाए तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। और आर्टिकल 6 के साथ साथ इस पे कम अज कम तौहीन अदालत तो बनती है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन या गवर्नर को जेल भी हो सकती है। लेकिन आप मतलब देख रहे हैं कि अभी तक जो इलेक्शन कमिश्नर के या इलेक्शन कमीशन के तमाम डिसीजंस हैं, मेरे ख्याल 9 या 10 हैं जो उन्होंने पीटीआई के खिलाफ दिए, वो कोर्ट्स ने सेट असाइड कर दिए। तो उसके बाद आप समझते हैं कि अगर ये काम भी वो करते हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इसमें इलेक्शन कमीशन भी जो है वो डेलिबरेटली डिले कर रहा है, तो उनको फिर मतलब अपनी सीट छोड़ने पे कौन मजबूर करेगा? क्योंकि आइन के तहत तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ता है उनको हटाने के लिए।
अपना सर इसमें आइन अपना राह लेगा, कानून अपने राह लेगा, और इसको देखिएगा कि ये एग्जाम्पल सेट होंगी। नून लीग के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, हुकूमत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि आप इलेक्शन कराएं। अच्छा, अपोजिशन सियासतदान जो कह रहे हैं, जो आइन को मानते हैं, जो आइन को तस्लीम करते हैं, इस वक्त जो है मुल्क में जमहूरी अमरीत मुसल्लत की, और जमहूरी अमरीत में आइन की जो है वो करते हैं। मैं पूछना चाह रही थी, मैं फैसल साहब आपसे पूछना चाह रही थी, क्या माजी की तरह नजर ज़रूरत के तहत कोई अमल अब किया जाएगा? जी, मगर माजी की तरह नजरिया जरूरत के तहत कोई अमल हुआ तो इस मुल्क की आवाम उन जजेस को, उन अदालतों को कभी माफ नहीं करेगी, जैसे पहले नहीं किया। वैसे जोई साहब, आप इमरान खान साहब के केसेस भी देख रहे हैं सारे। राना सनाउल्लाह साहब जो है मतवातर बयान दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि अनकरीब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उस पर मैं आपका टेक चाहूंगा कि ऐसा कोई केस उनके पास आपके नज़र में है जो उनके ऊपर किए गए हैं? वो तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में आ सकती है इमरान खान साहब की? राना सनाउल्लाह गैर संजीदा आदमी है, उनकी बातों पर कमेंट करना वक्त जाया करना होता है, लिहाजा कुछ संजीदा बात करें। लेकिन फैसल भाई, ये तो सारे चैनल्स पे तो उन्होंने जाहिर है कि वो उनके बयान चलते हैं, लोग पूछते हैं हमसे भी, तो हम आपसे पूछेंगे ना। है ना कि बड़े बड़े ओहदों में जो है वो राना सनाउल्लाह जैसे लोग बैठे हुए। राइट, ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त गिरफ्तारी होने जा रही है शौकत तरीन साहब की, वो शौकत तरीन साहब की जो है ऑडियो लीक के ऊपर हो रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बतौर ज्यूरिस्ट, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये जो ऑडियो लीक है ये इटसेल्फ इल्लीगल है? किसी की जो बात करना, जो रिकॉर्ड करना, वो कौन से कानून के तहत इल्लीगल है? और उसकी बेस के ऊपर अगर एफआईए उनको पकड़ती है तो इस केस की अहमियत क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म, एक ऑर्डर जो खोसा साहब का था, जिसमें अरशद मलिक साहब की जो वीडियो जो है जिसपे उन्होंने वो कहा था कि वो आई है, उनके तहत ये कहा गया जिसने रिकॉर्ड की, जिसने शेयर की, उन सबको कटहरे में आना पड़ेगा। तो ये फिर जिसने रिकॉर्डिंग की है, पहले तो एफआईए को उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो है बाकी बातें चलेंगी। ये भी एक बेईमाना किस्म का मजाक है कानून के साथ। थैंक यू वेरी मच फैसल, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सब बड़ी नपीली बात करते हैं और बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, ज्यूरिस्ट है। एग्जैक्टली, तो वही बात है कि जब आप ये बात करें कि उन्होंने जब ये बात, चलो बीबा, मैं आपको ना एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपने टोकना नहीं है। नहीं, मैं टोक नहीं रही, उन्होंने इंटेंसिटी वाली बात की है, वो अलार्मिंग बात है। आप देखें, आपकी फोन कॉल मैं रिकॉर्ड करूं, मेरी आप करें, एग्जैक्टली, बहुत बड़ा ये बात आपको पता है, सब बात करते हैं। अच्छा, वो ऑफेंस को ऊपर बेस के ऊपर एफआईए उसको उनको पकड़ने जा रही है। अब देखें ना, एक इलीगल एक्ट है। आप जैसे आपको याद होगा, खालिद राजा साहब ने जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, तो ये आपको पता है पंजाब पुलिस क्या करती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की पुलिस क्या करती थी कि को मतलब अगर किसी के घरों में फलांगते थे, ठीक है जी, और लड़की लड़के को या किसी को भी कपल को पकड़ लेते थे और कहते थे जी हमें वो मिला जी, हमें वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे इश्तिहारी छुपे हैं, तो हम ने वहाँ पे रेड की, वहाँ पे देखा तो ये कंप्रोमाइज थे बंदे। उसके ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। उन्होंने कहा जी आप किसी के घर में एंटर नहीं हो सकते, और वो उसके ऊपर उन्होंने सजाएं भी दी थी। तो ये इसी किस्म का इलीगल एक्ट है, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है सियासी माहौल को, और पाकिस्तान के जो इस वक्त केओस है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक जो आपकी इंस्टेबिलिटी है, उसमें इजाफा करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब भी अगर हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए और एक दो स्टेप अगर ऑपोजिशन को उन्होंने मुज़ाकरात के लिए ना बुलाया और एक टेबल पे बैठ के मामला हल ना किए, मामला तो सिर्फ ये है कि आपने इलेक्शंस कब करवाने हैं, तो अगर आपने ना किया तो फिर वो आप क्या कहती है कि वो देर हो सकती है, बहुत देर हो सकती है, और फिर सब रोएंगे, फिर ये रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बातें करेंगे। सर वही आप कहते हैं ना कि डेंजरस सिचुएशन में तो ऑलरेडी हैं, और उससे ज्यादा जो हैं अब जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं वो पूरे हो सकते हैं। फिर ये सब रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जो आज जिम्मेदार हैं पाकिस्तान को मौजूदा बदतरीन हालात में पहुंचाने के। सर आपके नजरिए में कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि इन दोनों असम्बलियों के इलेक्शन करवाए जाएं, और अगर हुकूमत जो है अक्लमंद हो तो वो कौमी असम्बली को डिसॉल्व करके इसके साथ ही नेशनल इलेक्शंस करवा दिए जाएं, ताकि एक दफा जो है एक ही दफा सारे हो जाए, मामला सिमट जाए,
جس کے پاس مینڈیٹ آتا ہے وہ ایزیلی اپنا کام کر سکے، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔